صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کھلاتے پلاتے بھی ہیں، عام لوگوں کو بھی، مسلمان اجتماعی طور پر بھی کھاتے پیتے ہیں، گھر میں بھی دعوتیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں۔ جو بھی آپ اس طرح کی کوئی ترکیب بھی بناتے ہیں، برائے کرم برائے کرم برائے کرم، اگر آپ محلے میں کر رہے ہیں شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے، حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے، آپ کسی ہال میں کر رہے ہیں، گھر میں کر رہے ہیں، چھت پہ کر رہے ہیں، کہیں بھی کر رہے ہیں، برائے کرم میری مدنی التجا ہے، پلیز بے پردگی مت ہونے دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں خوشی کے موقع، یعنی اگر کسی کو کسی دعوت کے اندر بے پردگی سے بچائیں کہ یار یہ بے پردگی مت کریں، اور مطلب اختلاط مرد اور عورتوں کا، اجنبی مرد اور عورتوں کا اس طرح مطلب کہ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا بے پردگی کرنا اس طرح نہ کریں۔ تو بعض اوقات جب کسی کو شریعت کا پابند کرو نا تو یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ یار کیا خوشی کے موقع پر آپ غمزدہ کر رہے ہو، کیا یار رکاوٹیں پیدا کر رہے ہو، کیا خوشیوں میں مطلب کہ آپ افسردگی پھیلا رہے ہو۔ یار آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا وہ خوشی ہی نہیں ہے، وہ خوشی ہی نہیں ہے جس پہ رب کی رضا نہیں ہے۔ وہ خوشی کیسی جس پہ رب کی رضا نہ ہو؟ رب کو ناراض کر کے بھی وہ خوشی مناتے ہیں۔ بھائی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اس کی فرما برداری میں، اس کی نافرمانی میں تھوڑی کوئی ہے۔ تو آپ اگر کوئی اس طرح کوئی مسلمان کہیں جمع ہو کر، رشتہ دار کہیں جمع ہو کر کھاتے پیتے ہیں بالسال کے طور پر، تو برائے کرم وہاں پر بے پردگی نہ ہونے دیں، موسیقی گانے باجے نہ ہونے دیں۔ کاش اس مطلب کہ مصیبت اور پریشانی کے دور میں ایک کاش کہ میرے یہ مدنی چینل کے ناظرین یا عاشقان رسول اس مدنی التجا، درد بھری مدنی التجا پر برائے کرم غور کیجئے کہ اس اللہ کی زمین پر گانے باجے موسیقی بے پردگی کے ماحول کو ختم کرنے میں برائے کرم دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ آپ کچھ اپنے اختیارات استعمال کیجئے۔ گھر کے بڑے، میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات گھر کے بڑے ہی بڑے بری طرح انوالو ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہی بڑے بری طرح انوالو ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیں تو شاید تعجب نہیں ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بعض اوقات بڑے مل کر ہی یہ طوفان بدتمیزی برپا کرنے میں بھی اپنا کردار پورے کے پورا ادا کرتے ہیں، اور اس کو بس عید کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، بچے ہیں یہ کہہ کر، ارے بھائی بچے نہیں کرو، بچنے کی فکر کرو، بچنے کی سوچ پیدا کیجئے۔ تو کوئی ایسی صورت پیدا کریں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، ماں باپ کے ساتھ رحم حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ رحم حسن سلوک، معافی درگزر، پڑوسیوں کے ساتھ، میلے والوں کے ساتھ تمام شرعی تقاضے پورے کرتے۔ ہاں کہیں معنی شرعی ہے، کہیں شرعی رکاوٹ ہے، شریعت ہی نے جس سے بات چیت کرنے کو منع کیا ہے تو کون آپ کو اس سے بات چیت کرنے کا کہہ سکتا ہے؟ لیکن شریعت نے جہاں جوڑنے کا کہا ہے وہاں توڑنا کیسا، اور شریعت نے جس سے توڑنے کا کہا ہے وہاں جوڑنا کیسا؟ ہم تو شریعت کے پابند ہیں، شریعت ہمیں جیسے چلائے گی ہم ویسے چلیں گے نا، اسلام ہمیں جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے نا، دین متین جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے، قرآن و حدیث جس طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ہم اس سمت جائیں گے نا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔